الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. میرے انتہائی محترم مخدوم العلماء حضرت سائیں عبد القیوم ہالیجوی صاحب، نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان و امیر جمعیت علماء اسلام سندھ، برادر محترم مولانا راشد محمود سومرو صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام سندھ، میرے انتہائی محترم انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب، مرکزی سالار انصار الاسلام، ہمارے مرکزی ڈیجیٹل میڈیا سیل کے ممبران مولانا سمیع الحق سواتی صاحب، مولانا قطب الدین عابد صاحب، حسین احمد آصفی، صوبائی کوآرڈینیٹر ڈیجیٹل میڈیا سیل سندھ، مولانا خالد ولید سیفی صاحب، صوبائی کوآرڈینیٹر ڈیجیٹل میڈیا سیل بلوچستان، حافظ غضنفر عزیز صاحب، سیکرٹری اطلاعات جمعیت علماء اسلام پنجاب، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کے معزز اراکین، سندھ کے ہمارے تمام اضلاع کے اور تمام تحصیلوں کے ڈیجیٹل میڈیا سیل کے کوآرڈینیٹرز، ہمارے سندھ کی ڈیجیٹل میڈیا سیل کے تمام ممبران، ہمارے کانٹینٹ جنریٹرز کے ممبران تشریف فرما ہیں، ہمارے مشاورتی کونسل کے ممبران تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا، سندھ ڈیجیٹل میڈیا سیل کا. آج ہم اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آپ کے ہاں کراچی تشریف لائے ہیں. پہلے یہ پروگرام پشاور میں ہوا، پھر یہ پروگرام کوئٹہ میں ہوا، آج ہم کراچی میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں. سندھ کا امتیاز یہ ہے
کہ جب ہم بلوچستان کا پروگرام کر رہے تھے، جب ہم پشاور کا پروگرام کر رہے تھے، تو ان صوبوں کے تحصیلوں کے کوآرڈینیٹرز کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ وہاں ہماری ملاقات ڈیجیٹل میڈیا سیل اور اضلاع کے کوآرڈینیٹر سے ہوئی۔ آج جب ہم کراچی آ رہے تھے تو تحصیلوں کے کوآرڈینیٹرز بھی چونکہ مقرر ہو چکے تھے، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے بھی آج ملاقات کر رہے ہیں۔ میں ایک اور امتیاز کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ باضابطہ جمعیت علماء اسلام کے ڈیجیٹل میڈیا سیل کو اگر کسی نے توجہ دی اور پھر اس کو ایک ضابطے میں لائے اور پھر یہاں کنونشن منعقد ہوا، تو یہ ترہ امتیاز بھی جمعیت علماء اسلام سندھ کا اور میرے بھائی راشد محمود سومرو کا ہے۔ آج آپ کے سامنے تقریر مقصد نہیں ہے، آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا مقصد ہے۔ وہ جس محبت اور قربت کا اظہار میرے بھائی راشد نے کیا، محبت اور قربت وہی کافی تھی۔ میں یہ محبت اور قربت آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ وہ بھی ضروری شاید ہو ہماری جماعتی نظم میں۔ جب بھی آپ ساتھیوں کو ایک بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام وہ کر رہے ہیں ان پر ان کو تحسین، اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں پر ان سے چوک ہو رہی ہے تو پھر اس کی طرف آپ متوجہ۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو تربیت کے مسئلے میں ہم سیکھتے ہیں ہمیشہ۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں آپ کی طرح۔ میں اگر ابتدا کروں اس بات سے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے ڈیجیٹل میڈیا سیل کا دستوری وجود نہیں تھا، باقاعدہ نظم نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام کا ڈیجیٹل میڈیا بغیر نظم کے، بغیر دستور کے تب بھی زندہ تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن خیال آیا اور کی اور ڈیجیٹل میڈیا سیل جمعیت علماء اسلام کی دستور کا حصہ بن گیا، نظم بن گیا۔ یہ ہمارے کچھ ساتھیوں کے مسلسل جد و جہد کے بعد یہاں تک بات پہنچی، اور میں اگر آج اس سٹیج پر ان دوستوں کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو شاید یہ بددیانتی ہو۔ ان دوستوں نے بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی باقاعدہ دستور کا حصہ ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کی جنگ، جمعیت علماء اسلام کے بیانیے کو اس وقت سوشل میڈیا پہ پہنچایا جب شاید آپ اور ہم میں سے بہت ساروں کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں اگر اپنے ساتھیوں کا تذکرہ کروں تو شاید بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے، میں شاید انصاف نہیں کر پاؤں گا کہ میں ان کے نام لوں، لیکن یہاں جو موجود ہمارے ساتھی ہیں، اگر میں سمی سواتی کی بات نہ کروں، اگر میں ڈاکٹر نصیر کی بات نہ کروں، اگر میں بشیر بن عزیز کی بات نہ کروں، اگر میں مولانا قطب الدین عابد کی بات نہ کروں، اگر میں حسین احمد محمود کی بات نہ کروں، اگر میں شاہ فیصل برکی کی بات نہ کروں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے بھی سوشل میڈیا شاید شروع نہیں کیا تھا تو یہ لوگ اس وقت جماعت کی خدمت کر رہے تھے۔
اگر میں خالد ولید سیفی کی بات نہ کروں تو شاید بددیانتی ہوگی. جماعت کے بیانیے کو، اور یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں، جب میں پہلی دفعہ فیس بک پر آیا اور میں نے فیس بک کو لاگ ان کیا تو مجھے آسٹریلیا سے ایک پاکستانی کا میسج آیا اور اس نے مجھے جو دعوت دی وہ میری زندگی کی بدترین دعوت تھی. اور اس نے مجھے کہا کہ آپ فیس بک پر آئے ہیں تو میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا فٹ ہے منہ تمہارا. لیکن جب میری اس کے ساتھ کنورسیشن شروع ہوئی، اب وہ یوتھیا، عقل و خرد کا نام و نشان نہیں ہے. جب دلائل کی بات شروع ہوئی اور چوتھے، پانچویں، چھٹے میسج پر جب میں نے اس کو لاجواب کر دیا تو اس نے مجھے بلاک کر دی. اور میری زندگی کا شاید سب سے اچھا اور حسین بلاک بھی شاید یہی ہوگا. آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو اس ایرا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس زمانے میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو میرے فیس بک پہ پہلی مرتبہ لاگ ان ہونے کا پتہ چلا تو سب سے پہلے میسج ان کا آیا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی تیاری کی کس معراج پر تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے ان ساتھیوں نے بغیر نام کے، بغیر دستور کے، بغیر نظم کے اور بغیر ضابطے کے جماعت کی خدمت کی. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ میڈیا کا زمانہ ہے. اب میڈیا کے زمانے میں اگر ہم اس کے مطابق خود کو تیار نہیں کریں گے، خود کو ایکوپڈ نہیں کریں گے، خود کو منظم نہیں کریں گے، پھر مار کھائیں گے. ہمارے علماء، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال بھی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے علماء ہر جگہ پر یہ بات کرتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب قوت تو جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں تک میں نے کچھ چیز پڑھی ہے کسی استاد سے، تو یہ تو نکرہ ہے. اب آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں زمانے کے حساب سے؟ میرے ذمے ڈیجیٹل میڈیا ہے، میں اس سے ڈیجیٹل میڈیا میں، میڈیا کے میدان میں اپنی قوت بڑھانے کا وہ لے رہا ہوں. اگر آپ اس میدان میں کسی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ مقابلہ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، آپ کا مقابلہ پاکستان میں بیٹھی قوت کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ بین الاقوامی فنڈڈ قوتوں کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ پاکستان میں 5th جنریشن وار کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے ساتھی کی کسی چوک، کسی غلطی پر 1000 دفعہ اس کو ٹوکوں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ بین الاقوامی فتنوں اور بین الاقوامی فنڈڈ فتنوں کا اور یہ 5th جنریشن وار کے فتنوں کا مقابلہ اگر میرا یہ بے سر و سامان ساتھی اپنے وسائل سے، اپنے پیسے خرچ کر کے اگر مقابلہ کر رہا ہے تو میں اس ساتھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ ہوں گے؟ میرے پاس شاید الفاظ نہ ہوں کہ میں اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں. لیکن بہرحال ہمیں، جب آپ کسی ایک منصب پر بیٹھتے ہیں
تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف نظر کرنی پڑتی ہے. اپنے ساتھیوں کے تحسین یہ اپنی جگہ پہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ اگر کہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم سے یہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہے. میں اگر اپنی مرکزی جماعت کا شکریہ نہ ادا کروں، 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں میں اپنے ساتھیوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، شاید 45 سے 50 منٹ ہم نے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بریفنگ دی، اور 45 سے 50 منٹ کے اس بریفنگ کے بعد انہوں نے فوراً ہی ہمیں گو اہیڈ دیا کہ جی یہ ضروری ہے، اس پر ابھی سے کام کی ابتدا کریں. اس میں ہم سے تاخیر ہو گئی ہے. جتنا جلدی اس پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس پر کام شروع کریں. ہماری مرکزی جماعت نے جتنا سپورٹ کیا، پھر میرے جماعت کے عہدیداران بیٹھے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ بصد احترام میں جب ہم نے یہ نظم بنایا اور ہم نے اس نظم کے لیے صوبوں سے دستور کے مطابق نام مانگے، تو آپ یقین کریں کہ صوبائی جماعتوں نے اتنا تعاون کیا کہ اگر ہمیں کچھ ناموں پر اعتراض تھا کہ یہ ہمارے کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتے، یہ ہمارے کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتے، ان صوبائی جماعتوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا جی ہم ان ناموں کو تبدیل کر دیتے. لیکن جب اضلاع سے ہم نے نام مانگے تو سندھ میں بہت کم. یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، میں نے بلوچستان میں یہ بات کی ہے، میں نے خیبر پختونخوا میں یہ بات کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اضلاع سے آئے ہوئے بلوچستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 30 اضلاع کے نام آئے، ہم نے 29 ناموں کو ریجیکٹ کر دیا. 29 ناموں کو، کیونکہ شاید ہم اپنے دوستوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے کہ یہ شعبہ جو ہے یہ ٹیکنیکل شعبہ ہے اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی اپنا کرائیٹیریا ہے. ہم کسی کو بھی کسی موبائل کو ہاتھ میں لے کر تصویر لینے اور ویڈیو بنانے والے کو ڈیجیٹل میڈیا کا کوآرڈینیٹر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس ہے، اس کا اپنا کرائیٹیریا ہے. یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم ان کو نہیں سمجھا پائے تھے، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نام پر یا اپنے ناموں پر وہ سٹک نہیں رہے. انہوں نے ہمیں متبادل نام بھی دیے، اور جہاں ہم نے ان کے متبادل نام بھی ریجیکٹ کیے اور اپنی طرف سے تقرری کی، اس پر بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. یہ میں کہتا ہوں کہ شاید یہ وسعت ظرفی کی مثال. اب نظم تو ہم نے بنا لیے، اب اس نظم کے ساتھ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے؟ یہ امکان موجود ہے، جس طرح راشد سومرو صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ساتھی اپنے جس نظم کے وہ عہدیدار ہیں، جس نظم کے وہ عاملہ کے ممبر ہیں، چونکہ آپ کے آنے کا طریقہ،
आपके आमला में इंडक्ट होने का तरीका, ये दस्तूर के मुताबिक तो यही है कि ये मरकज से सूबे तक ट्रेवल करता है और फिर सूबे से अजला तक और तहसीलों तक ट्रेवल करता है, लेकिन इसका पस मंजर है, इसका पस मंजर मैं आपके सामने ये जो अभी बयान कर रहा था, ये उसका पस मंजर है कि जब तक हम जमातों को इस तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाते कि ये टेक्निकल फील्ड है और आपने इन तहसीलों में और इन अजला में इन टेक्निकल जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं डिजिटल मीडिया के, आपने उनका तकर्रुर करना है, जब तक हम उनको मुतवज्जे नहीं करते ये तरीका रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर और जनरल सेक्रेटरी के ताबे नहीं हैं। अगर किसी जिले का नायब अमीर, अगर किसी जिले का नाजिम वो अपनी सतह के जमात का ताबे है, तो डिजिटल मीडिया का कोऑर्डिनेटर भी उस सतह के आमला का मेंबर होकर उसी सतह के जमात का ताबे। यानी अगर हमारा कोऑर्डिनेटर यह समझता है कि मेरी तकर्रुरी तो अमीर साहब से शायद पूछकर नहीं हुई, मेरी तकर्रुरी तो शायद जनरल सेक्रेटरी साहब से पूछ के नहीं हुई, तो मैं आजाद हूं, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आप जिस सतह के आमला के मेंबर हैं उस सतह के आमला और जमात के पाबंद हैं आप। अब हमारा मसला डिजिटल मीडिया में क्या होता है, एक मसला आता है, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन की अपनी दुनिया है। अब ईरान और इस्राइल की जंग है, मिसाल के तौर पर आप लीजिए। अब हमारा साथी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, हमारा सोशल मीडिया का वर्कर वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है और वो इंतजार में है कि जमात का बयानिया क्यों नहीं आ रहा। अब वो अपने मोबाइल को उठाएगा और वो पहली पोस्ट लगाएगा कि ये इतना बड़ा इशू है, इस पर जमाती बयानिया क्यों नहीं आ रहा। फिर 1 घंटे के बाद उसको फिर सब्र चैन नहीं आएगा, फिर वो एक और पोस्ट लगाएगा कि जी अगर इस तरह के इश्यूज पर जमाती बयानिए में इतनी ताखीर हो गई तो फिर हम पिट जाएंगे, फिर हमारा सियासत में क्या फायदा, फिर हम अपने बयानिया बर वक्त नहीं देते तो फिर उस बर वक्त बयानिए के न देने के ये नुकसानात हैं। मैं बसद एहतराम आप हजरात से पूछना चाहता हूं कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बयानिया बनाऊं? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पॉलिसी दूं? ये जमात की जिम्मेदारी है। हम अब हर जिम्मेदारी को अपने गले में क्यों डालें? हम अपनी जिम्मेदारी अपने सर क्यों डालें? जमात की जिम्मेदारी है, जमात मौजूद है, इंटेक्ट है, आमिला मौजूद है, हमारी इदारे मौजूद हैं, हमारी शूरा मौजूद है, हमारी उमूमी मौजूद है। पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी देंगे, हिकमत अमली देंगे, तब आपका और मेरा काम शुरू होगा कि फिर मैं उस पॉलिसी को, उस बयानिए को आगे पहुंचाना, प्रोपेगेट करना, उसको नशर करना, वो ये मेरी जिम्मेदारी। ये मेरी जिम्मेदारी कब से हो गई कि मरकजी अमीर को भी मैं पाबंद कर दूं कि जी आप बयानिया, आप एक पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे। मैं मरकजी आमला को भी पाबंद कर दूं क्या? और इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि हम अपनी जमात पर जब सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर डेवलप करते हैं कि जी पॉलिसी बनाएं, बयानियां दें, ये इशू है, इस पर बात करें, ये जमात पर प्रेशर डेवलप करना है जो कोई और नहीं कर रहा, हमारे जमात के सफों के अंदर से हो रहा है। अब एक बात आप मुझे बताएं, आप सब जिम्मेदार बैठे हैं,
जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में ये बात पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये अपनी पॉलिसी और अपना बयानिया ये लेट सही लेकिन तमाम अतराफ का बैनुल अक़वामी और मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जब देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं हो जाती। जब आपको यह भी मालूम है कि हमारे जमात का बयानिया और हमारे जमात की पॉलिसी ये इतने गौर और फिक्र और सोच विचार के बाद तमाम अतराफ का जायजा लेने के बाद दी जाती है, उसके बावजूद भी मैं एक अब्दुल खेल में बैठा हुआ एक सोशल मीडिया का कारकुन हूं, मोबाइल उठाता हूं, जमात बयानिया क्यों नहीं दे रही, जमात पॉलिसी क्यों नहीं दे रही। हमें यह समझना होगा कि यह हमारी और आपकी जॉब नहीं है, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और यह अजीब मैदान है क्योंकि आप और हम अब एक जिम्मेदारी की लड़ी में आ गए हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। मैं साथियों को कहता हूं कि कराची के 7 अजला हैं, 7। उन 7 अजला में शायद ये मुमकिन है कि कोरंगी में किसी नायब अमीर का, किसी नाजिम का, वो मलीर वाले को पता ना हो कि मलीर का वो नायब अमीर और नाजिम कौन है। थरपारकर और कंदकोट कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यह सोशल मीडिया का अजीब मैदान है, यह स्क्रीन का अजीब मैदान है कि बाजवड़ में बैठा हुआ डिजिटल मीडिया का वर्कर वो थरपारकर में बैठे हुए वर्कर को जानता है। अब उसका नुकसान क्या है? फायदे तो बहुत सारे हैं। जिस नुकसान की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं वो ये है कि हर जिले के अपने जमाती हालात होते हैं, हर सतह के अपने जमाती हालात होते हैं। अब चित्राल में और बाजवड़ में वहां के मकामी हालात के मुताबिक अगर किसी साथी का जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और पूरे पाकिस्तान के जमाती साथियों के साथ लिंक्ड है, अगर वहां की मकामी जमात के साथ उसका कोई इशू होता है ना छोटा सा, तो ये बदीन में बैठा हुआ, वो बहावल नगर में बैठा हुआ, वो तुरबत में बैठा हुआ हमारा सोशल मीडिया का कारकुन उधर से पोस्ट दाग देता है, फलाना साथी जो है ये तो बहुत तकड़ा साथी है, ये तो बहुत जमात की खिदमत करने वाला साथी है, ये उसके साथ ज्यादती हो रही है, ये उसके साथ ज्यादती हो रही है। आप मुझे बताएं, आप बदीन में बैठे हुए हमारे साथी को चतराल के हालात का क्या पता है कि वो क्या उसके वहां क्या हालात हैं जमाती? बहावल नगर में बैठे हुए हमारे साथी को क्या मालूम है कि तुरबत के हालात क्या हैं? तो आप जिम्मेदार लोग हैं, आप मैं हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को स्टेज आमद पर खुशामदीद कहता हूं। हमारी मरकजी क़यादत यहां पे तशरीफ ले आई तो मुझे भी अपना पूरा इसको वाइंड अप करना होगा, लेकिन मैं जिस तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं कि जब आपके पास जिम्मेदारी आ गई है, अब आप मुझे बताएं कि आपके जिले में आपके पास कितने सोशल मीडिया वर्कर होंगे। जिस तरह आज राशिद ने और हमारे इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखू साहब का जो पैटर्न उन्होंने फॉलो करने का कहा है 313 का, चले हम इसको लेट्स सपोज हम इसको अचीव कर लेते हैं,
ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو پورے ضلع میں 300 لوگ، 313 لوگ، آپ اضلاع کے کوآرڈینیٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تحصیلوں کے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہیں، اگر آپ تحصیلوں پر اس کو تقسیم کریں گے تو شاید 50، 60، 70۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ میں یونٹ کی جماعت سے یا یونٹ کے کوآرڈینیٹر سے مخاطب نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی تحصیل میں اور آپ کے ضلع میں آپ صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر، اس سطح پر جماعت میں یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے اس ہمارے جماعتی کارکن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ ہمارے مردان سے، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ لاہور سے، گوجرانوالا سے، شیخوپورہ سے، تربت سے، پشین سے، اگر کوئی ساتھی آپ کے تحصیل اور آپ کے ضلع کے اس مسئلے پر سوشل میڈیا پر پوسٹیں کرنا شروع کر دے تو یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ وہ آپ کو فوراً کہے گا کہ آپ کو حالات کا علم نہیں ہے، آپ کو ادراک نہیں ہے۔ اب آپ چونکہ ذمہ دار ہیں اور آپ کی ذمہ داری کے نیچے شاید 70 لوگ آئیں گے، 50 لوگ آئیں گے، 60 لوگ آئیں گے، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے جماعتی ساتھیوں کو اپنے ساتھ اس طرح انگیج کریں کہ وہ آپ ان سے جماعتی بیانیے کی تشہیر کا کام بھی لیں، آپ اس سے حکمت عملی کی تشہیر کا کام بھی لیں، آپ اس سے پالیسی کی تشہیر کا کام بھی لیں، اور آپ ان کو سوشل میڈیا کے صحیح ٹریک پر اور مؤثر استعمال کے لیے آپ نظم میں اس کو پرو بھی دیں۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ فوراً، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تحصیل میں 60-70 لوگ ہیں، آپ ان کو فوراً اپروچ کریں گے، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی تحصیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ضلع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے صوبے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کی تحصیل کا مسئلہ بھی نہیں ہے، جب آپ کے ضلع کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور جب آپ کے صوبے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ تو یہ ذرا یہ اس طرف بھی آپ کو متوجہ ہونا ہے۔ آفیشل پیج کے حوالے سے، پیجز کے حوالے سے راشد سومرو صاحب نے بات کی، میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پر وہ آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ میں آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، تمام پلیٹ فارمز پر ایکٹیو ہونے کی طرف متوجہ کروں گا۔ اب اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں 3-4 سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اب ہمارے ساتھی تقریباً 100% فیس بک پر تو ایکٹیو ہیں، لیکن اگر میں ٹویٹر کی طرف آؤں تو شاید 50% بھی نہیں، بلکہ 50% کا میں نے شاید زیادہ کہہ دیا۔ اگر میں ٹک ٹاک کی طرف آؤں تو شاید 15% بھی نہیں۔ ہم جب ٹک ٹاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علماء یہاں تشریف فرما ہے، انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ، ایسے لگتا ہے جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کبائر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے دنیا میں ٹک ٹاک اپنے پالیسی، اپنے بیانیے، اپنے جماعت کے کام کی تشہیر کا جتنا بڑا ٹول ہے، شاید میں الفاظ میں وہ آپ کو بیان نہ کر پاؤں۔ آپ دنیا اس کو جس انداز میں استعمال کرے، لیکن ہم نے اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، ہم نے اسے اپنے مقصد حاصل کرنا ہے۔ اب مولانا صاحب کی ٹویٹ ہوتی ہے، جمعیت کے آفیشل پیج سے ٹویٹ آتی ہے، جب میرا ساتھی اس پلیٹ فارم پر ایکٹیو نہیں ہوگا تو وہ اس کو شیئر کیسے کرے؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں، آپ الیکشن کل کے میدان میں ہوں، آپ جلسے جلوسوں کے میدان میں ہوں،
वहां पर फेसबुक चलेगा, वहां पर टिकटॉक चलेगा, लेकिन अगर आप रूटीन की दुनिया के साथ सियासी एक कनेक्टिविटी का लेवल देखेंगे तो फिर ट्विटर आपको इस्तेमाल करना आपके लिए लाजिम है। दुनिया में हर सियासी शख्सियत, हर कारोबारी शख्सियत, हर सेलिब्रिटी जो दुनिया में मारूफ है, उसका अपना टिकटॉक अकाउंट है। अगर आपको कोई उसके बारे में मुस्तनद खबर मिल सकती है तो वो आपको ट्विटर से मिल सकती है, एक्स से मिल सकती है। अब जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपको पहले उन मालूमात तक रसाई कैसे होगी, फिर आप जमात की तशहीर में एक अपना हिस्सा कैसे डालेंगे। अब मैं राशिद की तरह गीला तो नहीं करता, मेरा अंदाज उनको बुरा नहीं लगता, आपका बाद वक्त लग जाता है। मेरा एक हमारे अजला के कोऑर्डिनेटर बैठे हैं मेरे साथ, मैंने खुद एक ग्रुप बनाया है, मैं एडमिन हूं उसका, और मैंने उसमें सिर्फ तमाम सूबों के डिजिटल मीडिया सेल के मेंबरान जो 12-12 हैं और तमाम अजला के कोऑर्डिनेटर्स, उनको मैंने ऐड किया। और उस ग्रुप के इब्तिदाई पहली हिदायत तो मैंने लिखा है कि इसको आप प्रायोरिटी पर रखेंगे, जैसे ही इसमें मैसेज आएगा आप इसको देखेंगे, उसमें जो पैगाम होगा उस पर अमल करेंगे। 200-225 के लगभग उसके मेंबरान हैं। मैंने पहला मैसेज जब किया तो 48 घंटे तक उसको शायद 125 लोगों ने भी नहीं देखा। अब जब आप जो सुबह शाम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, मुझे एक दिन मौलाना साहब ने कहा, कमरे में बैठे थे, मैं उनके सामने गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मोबाइल मेरी तरफ यूं फेंक दिया और मुझे कहा कि ये क्या है। मैंने कहा जी क्या हुआ। कहते ये शख्स जो है ये जैसे ही मुझे ऑनलाइन देखता है वीडियो कॉल करना शुरू कर देता है। मैंने कहा जी अब मैं इसका क्या आपको कहूं, आपके दिल का जोर बहुत है, तो आपको 10 दफा हमने कुछ चीजें बताई हैं कि इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, आप फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका ये नतीजा तो होगा। कहने का मकसद ये है कि हर वक्त सुबह शाम हमारे साथी वो व्हाट्सएप पर लगे हुए होते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के मरकज की तरफ से बनाया जाने वाला व्हाट्सएप ग्रुप, उसके मैसेज को हमारे अजला के कोऑर्डिनेटर्स भी अब तक पूरा नहीं देखते। तो आपने हिदायत इसके बाद लेनी है, फिर आगे पहुंचानी है, फिर उस पर अमल करना है, उसकी हालत आप खुद मालूम। तो हम सिर्फ आपको मुतवज्जे कर रहे हैं। ट्विटर पर आपने खुद भी आना है, आप सब यहां मौजूद हैं, तहसील के कोऑर्डिनेटर्स, अजला के कोऑर्डिनेटर्स सब मौजूद हैं, आपने भी आना है और आपने अपने तहसील के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं आपने उनको भी लाना है। अब यानी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपके पास वो मौका मौजूद है। मैं आपको बताऊं, ये मेरे सामने खालिद वलीद सैफी साहब बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान के अक्सर अजला में नेट नहीं है। हमारे जितने फाटा के इलाके हैं अब तो केपी में मर्ज हो गए हैं, हमारे तमाम फाटा के इलाकों में नेट नहीं है, वहां सिग्नल्स नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जी हमें वो रसाई मिले कि हम ये काम करें, और आपके पास वो रसाई है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। तो आपने इस तरफ मुतवज्जे होना है, आपने जिस मकसद के लिए जमात ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपने वो मकसद लेकर आगे जाना है, आपने वही जंग लड़नी है।
اور جس میدان کے لیے آپ منتخب ہیں، اگر اس میدان میں ہی آپ فلی ایکٹیو نہیں ہیں، آپ فلی ان پلیٹ فارمز پر ایکٹیو نہیں ہیں، میرے خیال میں پھر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں ہم شاید انصاف نہ کر پائیں۔ تو یہ میری کچھ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم نے نظم بنا لیے، اور ہاں آخری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے صوبائی کوآرڈینیٹرز موجود ہیں، میں یہ بات بلوچستان میں بھی کہہ چکا ہوں، میں یہ بات کے پی میں بھی کہہ چکا ہوں، میں آج آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بلکہ آپ کے پاس بہت ہی محدود وقت ہے اپنے یونٹس کے کوآرڈینیٹرز کا اعلان کرنے کے لیے۔ آپ فوری طور پر، میں اسپیشلی حسین آصفی صاحب کو یہاں پہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیڈ لائنز آپ اپنے ان کو دے دیں کہ جی یہ آپ کی ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن کے مطابق آپ نے ہمیں نام بھیجنے ہیں، 2-3 نام آپ ان سے لے لیں، اس کے مطابق جو آپ کے کرائیٹیریا پر پورا ہو۔ لیکن میں نے بلوچستان میں بھی ان کو مہینہ دیا تھا، کے پی میں بھی ان کو مہینہ دیا ہے، تو آپ اس کو، چونکہ آپ پہلے سے اس پر کافی زیادہ کام کر چکے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کے لیے شاید اتنی زیادہ تاخیر کا وہ نہ ہو، تو اس کو آپ نے متحرک بھی کرنا ہے۔ اور پھر آپ جس طرح میں نے اپنے اضلاع کے تمام پاکستان کے اضلاع کا گروپ بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی طرح آپ نے یہ تحصیلوں کے کوآرڈینیٹرز کا گروپ بنانا ہے، تاکہ جو ہدایات ہماری طرف سے آپ کے پاس آئیں وہ آپ تمام تحصیلوں، اور اسی طرح اضلاع کے کوآرڈینیٹرز اور تحصیل کے کوآرڈینیٹرز، آپ نے اپنے یونٹ کے کوآرڈینیٹرز کے گروپس بنانے ہیں، تاکہ جیسے ہی آپ کے پاس ایک میسج جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ہم اس کو ایک یونٹ کے اس گروپ میں پہنچا دیں۔ تو یہ ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے تمام پلیٹ فارمز پر ایکٹیو ہونا ہے۔ آج ہی میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آج ہی جب آپ جائیں، اگر کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، اگر آپ کے کسی ساتھی کا نہیں ہے آپ نے ان سے بنوانا ہے، آپ نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے۔ یہ ہمارا میدان ہے، ہم نے اس میں کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو نظم اس وقت جمعیت علماء اسلام کا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے وجود میں آیا ہے، میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرے ساتھ چونکہ یہ رابطے میں ہوتے ہیں، یہ حیران پریشان ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن وسائل بھی اپنے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے گیجٹس بھی اپنے استعمال کرتا ہے، موبائل وغیرہ وہ ساری چیزیں اپنے استعمال کرتا ہے، کمپیوٹر اپنے استعمال کرتا ہے، یہ سب کچھ وہ جماعت کے لیے کرتا ہے، اور جب چاہتے ہیں 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے نوٹس پر وہ اپنے ٹرینڈ کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں، جو کام ہم اربوں سے نہیں کر پاتے، جو کام وہ اربوں سے نہیں کر پاتے، ہمارے جماعت کے کارکن وہ اپنے اخلاص، اپنی ہمت، اپنے جذبے سے وہ 1-2 گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ پھر ایسے کارکن کی ہمت اور جذبے کو میں سلام کیوں نہ کروں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جماعت کی خدمت کا یہ میدان، اس کو ہم آگے لے کر ہم نے چلنا ہے، ہم اس کو اٹھے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے جماعت کے پالیسی اور اس بیانیے کو اس جگہ پر لے کر جانا ہے کہ جہاں آج بھی ہمارا دشمن وہ انگشت بدندہ ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح رہے گا۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔